پیارے دوستو السلام علیکم، ہم حاضر ہوئے ہیں ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے طاقتور شخص کا واقعہ ہے جو خود کو پوری دنیا سے طاقتور سمجھتا تھا۔ اس شخص کا نام ہلاکو خان تھا۔ ہم نے ہلاکو خان کا نام سنا ہے۔ ہلاکو خان ایک بہت ہی پاورفل بادشاہ تھا، بہت صاحب اقتدار تھا، مگر وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ ہلاکو خان۔ ناظرین، کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہلاکو خان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک بندے رہنا ہے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمیں سپورٹ کیجیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ہلاکو خان وہ شخص تھا کہ جسے دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ، وزیر سب کام جاتے تھے۔ ہلاکو خان صاحب اقتدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم و جابر بھی تھا۔ ناظرین، اس کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ لوگ جس جگہ پہ وہ آتا تھا، لوگ 10 میل اس سے کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ اس کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ اس نے ایک مرتبہ مسلمان قیدیوں کو اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں۔ اس نے 3 صفیں بنا لی۔ جب اس ہلاکو خان نے وہ 3 صفیں بنائی تو اس نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ جب ہلاکو خان نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا تو اس کی وہ فوج، اس کے وہ دوست آگ کی تیزی سے مسلمانوں کی گردنیں اڑانے لگے۔ جب وہ پہلی صف میں مسلمانوں کی گردن کو سر سے جدا کر رہے تھے تو ان میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا، 55 سالہ یا اس سے اوور ایج شخص، بوڑھا شخص تھا جو کہ واحد کفیل تھا اپنے گھرانے کا۔ وہ شخص، اس کے ذہن میں موت کا خوف اور ہلاکو خان کا خوف تھا۔ اس نے وہ پہلی صف سے چھپتا چھپاتا دوسری صف میں جا پہنچا کہ شاید میں بچ جاؤں، مگر اس ظالم شخص کی نظریں بہت تیز تھی۔ وہ اسی شخص، بوڑھے شخص کے تعاقب میں تھیں کہ وہ پہلی سے دوسری صف میں آ گیا۔ چنانچہ ہلاکو خان کی فوج نے پہلی مسلمانوں کی صف کو ختم کیا تو وہ دوسری کی طرف لپک پڑے اور انہوں نے تلواریں چلانا شروع کی۔ تو جب بوڑھے شخص نے دیکھا کہ وہ دوسری صف میں پہنچ چکے ہیں کہ موت میرے قریب آ رہی ہے، تو موت کے خوف سے وہ شخص تیسری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان اس سارے واقعے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا اپنی فوج سے کہ آخری جو صف بچی ہے اس کو بھی ختم کر دو۔ ظاہر ہے اس ظالم کا حکم تھا۔ اس کی فوج نے ایسے برسے جیسے بندوق سے گولیاں نکل کے برس رہی ہوں، اور انہوں نے ایک جھٹکے میں تیسری صف پہ حملہ شروع کر دیا۔ جب وہ اس بوڑھے شخص کے پاس پہنچے تو ہلاکو خان نے اپنی فوج سے کہا، اپنے بندوں سے کہا کہ رک جاؤ، اس شخص کو چھوڑ دو۔ تو اس شخص کو چھوڑ دیا گیا۔ ہلاکو خان اپنا گھوڑا اس شخص کے پاس لے کے گیا۔ اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ میں تمہیں کب سے دیکھ رہا ہوں، تم پہلی صف سے دوسری میں، پھر دوسری سے تیسری میں آئے موت کے خوف سے۔ اگر میں چاہتا تو باقیوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے تمہاری گردن کو تن سے جدا کرتا۔ ہاں، یہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ مجھے قید کر کے لائے ہیں اور آپ نے ہم پہ ظلم کیا ہے۔ میں بے گناہ ہوں، میں اپنے گھرانے کا واحد کفیل ہوں، بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا، تم نے مجھے قتل کر دیا تو میرے گھر کا کیا بنے گا؟ میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ ہلاکو خان کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے پھر اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس شخص نے کہا، میں تو تمہیں ضرور ماروں گا، اور میں خود ماروں گا، میری فوج نہیں، میں خود ماروں گا۔
تو اگر تمہارا کوئی ساتھی یا مددگار ہے تو بلاؤ، وہ تمہیں بچا لے۔ ہاں اگر کوئی تمہارا ساتھی مددگار مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، تمہیں بچانے میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس شخص نے کہا ہاں ہے، میرا اللہ پہ یقین ہے، میرے رب پہ یقین ہے، اور اتنا کامل یقین ہے، وہ اگر کہہ دے کن تو فیکون، بس ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن اور ممکن کو ناممکن کر کے دکھا دیتا ہے۔ میرا اس اللہ پہ یقین ہے، وہ میرا مدد ضرور کرے گا۔ اچھا، ہلاکو خان نے بڑے تکبرانہ انداز میں کہا، اچھا تو پھر بلاؤ نا اپنے مددگار کو۔ تو اس شخص نے خدا سے کہا، خدا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، یا اللہ، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، اے اللہ آج میری مدد فرما، میرے حق میں وہ کر جو تیری رضا کے مطابق بہتر ہو۔ اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے تو مجھے زندگی عطا کر دے، اور اگر اس ظالم بادشاہ کے ہاتھوں میں نے ختم ہونا ہے تو تب بھی تو جو کرے گا بہترین فیصلہ کرتا ہے، مگر میں تیری مدد چاہتا ہوں، تو میرا سب سے بہترین مددگار ہے، کیونکہ جب بھی دنیا میں ظلم ہوا ہے، جو تیرے بندے ہیں، جو تیرے درویش بندے ہیں، یا جو تیرے ان لوگوں کے ظلم کو برداشت کرنے کے بعد تجھ سے رجوع کرتے ہیں تو ان کی مدد فرماتا ہے۔ میرے خدا میری مدد فرما۔ اچانک ایسا ہوا کہ وہ آگے بڑھا ہلاکو خان اور کہنے لگا، آ گیا تیرا مددگار، کوئی نہیں آئے گا تجھے بچانے۔ اس بوڑھے آدمی کو قتل کرنے ہی لگا تھا کہ اس کی جو زرگر سی وہ ہاتھ سے گری۔ جب وہ ہاتھ سے گری تو اس کو اٹھانے کے لیے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہی ایسے ہوا میں لہرا رہی تھی، نیچے ہلاکو خان چاہتا تھا وہ نیچے گرنے سے پہلے اس کو پکڑ لے۔ وہ نیچے جھکا، گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہی اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رسیوں میں اٹک گیا اور ایک پاؤں نکل گیا۔ ایسے ہی گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ اس کی ہلاکو خان کی فوج روکنے کے باوجود وہ گھوڑا رکا نہیں۔ ایسے ہی گھسیٹتا ہلاکو خان کو وہ پتھروں، چٹانوں، ریگستانوں تک لے گیا۔ اتنی بھیانک اور دردناک موت ہلاکو خان کی ہوئی کہ وہ اس کے تکبر کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں ہی دی۔ اس سزا کو مؤخر نہیں کیا بلکہ فوراً ہی ہلاکو خان کو اس کے تکبر کی سزا میرے رب نے دے دی۔ کیسے دی؟ اسی کے اس وفادار گھوڑے کے ذریعے دی، اسی کی ان وفادار فوجوں کے ذریعے دی۔ وہ سب اس بڑے شخص کی دعا کا نتیجہ تھا، اس کا اللہ پہ کامل یقین تھا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا دوڑتا گیا، فوجیں روکتی گئی، مگر وہ گھوڑا بہت طاقتور تھا، وہ نہ رکا۔ اس نے پٹک کے ہلاکو خان کا سر چٹانوں سے مار کے اس کی وہ حالت کی کہ 2 منٹ کے اندر اس کی جان ہی نکل گئی۔ تو پھر وہ فوجیں جب انہوں نے دیکھا کہ اس بزرگ شخص کی اتنی دہشت ہے، تو وہ اتنی ساری فوجیں اس بوڑھے شخص کے سے خوف میں مبتلا ہو گئیں کہ ایسا شخص کہ جس نے فوراً دعا کی اور اس کی فوراً دعا قبول ہوئی، اور ہلاکو خان جیسا بندہ 1 منٹ میں موت کے گھاٹ میں اتر گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اپنے رب پہ پورا یقین تھا، وہ میری مدد فرمائے گا، وہ میری مدد کو ضرور آئے گا، کیونکہ دنیا میں جب ظلم ہوا ہے میرے رب مدد کو ضرور آتے ہیں۔ تو میرے رب نے میری مدد کی ہے۔ وہ فوجیں خوف سے اس بڑے شخص سے پیچھے ہوتی گئیں، اور وہ شخص ایسے ہی پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہمیں کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ناحق ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر غرور پسند نہیں، کیونکہ ہم فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، جس مٹی سے بنے ہیں اسی مٹی میں جائیں گے۔ بے شک دنیا میں 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال جیلیں، آخر ہم نے مٹی ہی ہونا ہے، کیونکہ جہاں کی مٹی ہے وہاں پہ جا کے ہی رہے گی، اور جیسے ہم دنیا میں آئے تھے ویسے ہی جانا ہے۔ لہٰذا اپنے رشتوں کو بچائیے، انسانیت اور احساس کو پہچانیے، کیونکہ میرے رب کے فیصلے
بہت اٹل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔